اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 2 پارٹ 2. ٹھیک ہے نا, یہ لیسن نمبر 2 ہے اور یہ ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ ٹائم اور اس کا پارٹ 2 آج پڑھیں گے. کافی لمبا لیسن تھا اور اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ واو الحال. یاد ہے کچھ فروزہ؟ جی بالکل. ہاں, جی اس میں بالکل یاد ہے. واو حالیہ پڑھ لیا ہم نے. واو حالیہ پڑھا. واو کی اقسام پڑھی تھی. کون کون سی کائنڈز ہوتی ہیں واو الحال؟ ایک تو واو حالیہ ہوتی ہے, وہ عطف ہوتی ہے اور وہ قسم کی ہوتی ہے, اور یہ ہم نے پڑھی تھی. اس کا پارٹ 2 آج ہم شروع کریں ہیں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ. تمارین کریں گے اس میں. آنسر دا فالوئنگ کوسچن. پڑھیے, کون پڑھے گا؟ جی پڑھ لے. میں پڑھ لوں؟ میرا خیال ہے ارم کو پہلے دینا چاہیے. ارم آپ آئیں گی؟ الحمدللہ. وہ کافی دیر سے آئی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں چاہتی ہوں ٹیچر, لائٹ گئی, مجھے اس کا نیٹ کا کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو. کوئی پتہ نہیں, چلیں یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل. تمارین عجب انل اصلات الاتیاتی. اینا رأى فیصلا حامدا. اینا رأى فیصل حامدا. کیا جواب ہوگا؟ کہاں دیکھا تھا میں نے اس کو؟ لیٹ جوائن کیا تھا ٹیچر, مجھے اس کا جواب نہیں پتا. اچھا لیٹ جوائن کیا تھا. چلیں آپ کے پاس بک ہے فیروزہ؟ آپ کے پاس بک ہے؟ ہاں جی, ابھی نظر بھی آ رہی ہے نا میرے پاس ہے بھی, اور یہ بک ہے. ہاں تو آپ اس بک میں دیکھ کے مجھے جواب دیں. یہاں تو میں واپس نہیں جا سکتی نا یہاں سے. ٹھیک ہے جی بہتر, جی بہتر. جی میں دیکھ رہی ہوں. ایسے سوال تو یہ ہے کہ کہاں دیکھا فیصل نے حامد کو نا. ہاں تو پیچھے دیکھنا پڑے گا نا ہمیں پیچھے. اچھا جملہ فعلیہ بنائیں گے نا. ہاں جملہ فعلیہ ہے. تو آئینہ کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ آئینہ استفہام ہے تو کہاں دیکھا نا. ہاں تو اس کو بس آئینہ کو کچھ بولیں گے کہ سب یہ جملہ فعلیہ ہے اور رأى فعل ماضی ہے اور فیصل فاعل ہے اور حامد مفعول به ہے. اور آئینہ کیا ہے یہ آپ کا؟ یہ استفہام ہے, اسم استفہام. تو اس کو بولنے کے بجائے اس کا آنسر کرنا ہے نا. تو اس کا کوشچن کیا ہے کہ فیصل نے حامد کو کہاں دیکھا. تو اس نے دیکھا, کس کو دیکھا؟ اس کو دیکھا, یعنی اس نے اس کو دیکھا. تو فاعل بھی آپ کا کیا بن رہا ہے؟ ضمیر بن رہی ہے, اور مفعول بھی ضمیر بن رہی ہے. تو ہوا ضمیر کہاں جا رہی ہے اور ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ دو ضمیریں ہیں نا, یہ فاعل بن رہی ہے مرفوع ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے. تو دونوں کہاں جا رہی ہیں؟ پیچھے دو لڑکے ہیں نا, ایک فیصل ہے اور ایک حامد ہے. جی تو رأى جو ہے وہ ہوا جو ہے فیصل کو جا رہی ہے, اور ہو جو ہے حامدن کو جا رہی ہے. نہیں, سوال تھا کہ رأى فیصل حامد وهو يدخل الحمام. تو آپ اس طرح, لیکن آپ اس کو اتنا پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ سب کچھ ان دونوں کی جگہ آپ ضمیر یوز کر سکتے ہیں نا. تو فیصل جو ہے اس نے دیکھا ہے, وہ فاعل ہے نا, اور کس کو دیکھا ہے؟ حامد ہے. تو ہوا کی ضمیر کس کو جا رہی ہے؟ وہ فیصل کو جا رہی ہے, اور حامد کی ضمیر, وہ ضمیر حامد کو جا رہی ہے. حامد کو جا رہی ہے. جو مفعولی ضمیر ہوتی ہے وہ مفعول کو جاتی ہے, جو مرفوع ضمیر ہوتی ہے فاعل بن رہی ہوتی ہے, وہ فاعل کو جاتی ہے. تو بجائے اس کی کہ ہم یہ لکھیں, ہاں اچھا ایک سیکنڈ, رأى فیصل حامد, اتنا بڑا لکھنے کے بجائے ہم فیصل اور حامد کی جگہ ضمیر یوز کر سکتے ہیں نا. رآه حامدا, اب نہیں, حامد لگانے کی ضرورت ہی نہیں. ارم حامد لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم دونوں ضمیریں لے آئے نا. مفعول کی بھی ضمیر لے آئے حامد کی جگہ, اور ہوا بھی لے آئے فیصل کی جگہ. ٹھیک ہے. تو رآہ, اب ہم کہیں گے کہ اس حال میں کہ وہ ہوا, اس حال میں کہ وہ
کہاں داخل ہو رہا تھا؟ جملہ فعلیہ لائیں گے آگے. وہوا يدخل الحمام. يدخل دخل يدخل الحمام مفعول بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں اس نے دیکھا اس کو، یعنی خالد نے دیکھا حامد کو اس حال میں کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا ہے. حمام. چلیں اگلا کرتے ہیں. اینا ذہب حمزہ تو. اینا ذہب حمزۃ. حمزہ کہاں گیا؟ خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. اچھا اب حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم ذہبہ لگائیں گے اور جواب لکھ دیں گے. ذہبہ وہ گیا خرج کہاں، من اس کی ضرورت نہیں ہے. خرج من بس الفصل وهو يحمل كتبه. ایرم نقل نہیں مارنی ہے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے نقل کے لیے. پورا جواب تھوڑی بک سے کاپی کر دینا ہے، جتنا سوال ہے اتنا جواب نہیں دینا ٹیچر ہے. نقل نہیں ماری، آپ نے کہا تھا نا کتاب، پچھلی دفعہ میں نے لی تھا. اچھا لیکن آپ دیکھیں نا پوچھ کیا رہے ہیں. اینا ذہب حمزہ تو، حمزہ کہاں گیا؟ تو ذہبہ حمزہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل بن جائے گی. اور آگے ہم لکھیں گے المہجہ. مہجہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے میننگ بتایا تھا. لائبریری ہوتا ہے نا. نو، ہاسٹل. ہاسٹل. اچھا ذہبہ کے بعد الا بھی لگاتے ہیں نا، وہ میں بھول گئی، سوری، بول رہی تھی لیکن لگا نہیں سکی. ذہبہ الی المہجہ. تو ذہبہ کے ساتھ جب ہم لگاتے ہیں، جب بھی ذہبہ پھر لاتے ہیں تو الا کا صلہ لاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلا جو سوال ہے ہمارا تیسرا، متی خرج الطلاب من مکہ تھا. کب نکلے لڑکے جو ہیں مکہ سے. ومتی وصلوا المدینۃ المنورۃ. مدینہ میں کب پہنچے. تو اب طلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں خرجو آ جائے گا. خرجو آ جائے گا. ٹھیک ہے. خرجوا من مکہ والشمس تطلع. ووصلوا وصلوا المدینہ وصلوا المدینۃ المنورۃ. والناس کیا کر رہے تھے لوگ اس حال میں کہ لوگ، یہ واو حالیہ ہے. والناس یخرجون من المسجد. مسرت ہے میرے ساتھ، اور آپ مسرت ہے. یہ یاسمین ہے، مجھے آواز کی تھوڑی پہچان نہیں. یاسمین. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ واو حالیہ ہے. اس کو لیکچر کو آپ سن لینا. شاید لاسٹ ٹائم آپ نے میرے ساتھ کلاس بھی کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. جی لاسٹ ٹائم میری مس ہو گئی تھی، اس وجہ مجھے کچھ مس ہو رہا ہے. ہاں تو ریکارڈنگ ضرور سنیے گا. ٹھیک ہے. واو حالیہ کے بارے میں پورا اوپر والا لیکچر تھا، میں نے سمجھایا تھا. والناس. اچھا لوگ کیا کر رہے تھے؟ یخرجون نکل رہے تھے اس حال میں کہ لوگ جو ہے، یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مبتدا، اور یخرجون اس کی خبر بن جائے گی. اور یخرجون جو ہے وہ فعل ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے یہ خبر ہے نا. تو خبر کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، مبتدا کی طرف لوٹتی ہے اور دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے. جیسے یہ آپ کا انجن ہے اور ٹرین کا، اور یہ آپ کی پیچھے کیا ہے؟ ٹرین ہے. تو دونوں مرفوع ہوں گے. ہاں دونوں کو بک کرنے کے لیے بیچ میں ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر اس کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہ جمع ہو تو یہ ضمیر بھی جمع ہونی چاہیے. میں نے یخرجو نہیں لگایا، جیم پورا نہیں لگایا، واحد کا صیغہ نہیں یوز کیا. ارے یخرجانی بھی نہیں لگایا. یخرجونا کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ہیں. والناس یخرجون. آگے کیا ہوگا؟ من المسجد النبوی الشریف بعد صلاۃ العصر. اس آنسر کو آپ پورا کاپی کر سکتے ہیں. دوبارہ سے بولتی ہوں جواب. اچھا خرج الطلاب، خرجت طلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خرجو لے آئیں، دونوں کی جگہ خرجو لے آئیں. میں مکہ تا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو یہ والا جو جواب ہے، اس کا جواب تو یہاں میں لکھ رہی ہوں نا، اس سوال کا جواب دوسرے والے پارٹ کا، وہ تو میں وہاں جواب لکھ رہی ہوں نا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ خرجو من مکہ تا والشمس تطلع. بس یہ اس پہلے والے پارٹ کا جواب ہو گیا. والشمس تطلع، جب سورج، اس حال میں کہ سورج نکل رہا تھا.
تو وہ کہاں پہنچے تھے؟ مکہ پہنچے تھے. وہ متا وصلوا المدینہ، مدینہ کب پہنچے؟ والناس یخرجون، لوگ جو تھے وہ کیا من کر رہے المسجد تھے؟ من المسجد النبوی شریفی بعد صلاۃ الفجر، یعنی اتنا بیچ میں ٹائم ہو گیا نا. تو بعد من المسجد النبوی، یہ شریف نام بھی لیکن کوئی بات نہیں ہے، بعد صلاۃ الفجر ہو جائے گا. اچھا جی اگلا سوال کریں. ابھی من الذی قرأ الحدیث، حدیث کس نے پڑھی تھی چیپٹر کے اندر؟ اس ہوا کون تھا وہ؟ ہوا معاویتن. معاویتن تن ہوگا یا تو ہوگا؟ بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے گرامر میں. معاویہ تو ہوگا نا. تو ہوگا نا. معاویتن نو فاعل ہے. فائل تو خبر ہے نا، فائل نہیں ہے. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اور یہ معاویہ جو نیم ہوتا ہے گول تاریہ اس پر پیش آتی ہے، غیر منصرف ہوتا ہے نا. یاد آیا کچھ؟ یاد آیا یاسمین؟ یاد آیا یہ غیر منصرف ہے. جی جی جی. جیسے خدیجہ سوری حذیفہ ہوتا ہے، اسامہ ہوتا ہے تو ایک پیش لگاتے اسامہ ہیں. ہوتا ویسے تو مردوں کے نام پہ کیا آتی ہے؟ تنوین آتی ہے نا، لیکن گولتا آ جائے تو ایک پیش آتی ہے. صحیح. آگے ما معانا الحرم، اور اس کا معنی کیا ہے؟ فی الآیت الواردۃ فی الدرس وما مفردوہا، اس کا مفرد کیا ہے؟ تو پہلے تو معنی بتانا ہے. معانا ہو، یہ جو معنی ہے نا اس میں جو یا آ رہی ہے نا اس کو الف میں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا معانا ہو. ہاں ہاں نہیں ہوگا، آیت ہے نا ٹیچر تو معانا ہاں ہو جائے گا. ہاں میں بھی ہاں آیت ہے نا تو معنی ہاں ہو جائے گا. اچھا میرے دماغ میں وہی سبق میں کچھ پڑھا تھا وہاں سے بیٹھا ہوا. معلومہ حرم کے حساب سے نہیں ہوگا مانا ہو؟ نہیں آیت کا ہے نا، فی الآیت حرم کے حساب سے نہیں ہے، حرم کے معنی پوچھے جا رہے ہیں. مانا تو ایسے کر لیتے ہیں نا. ہاں اس چیز سے نکلنے کے لیے ہم ایسے کر لیتے ہیں نا، ہم کر لیتے ہیں ما ان الحرم، اس کو فائل بنا لیتے ہیں، مضاف الیہ بنا دیتے ہیں. ما ان الحرمی کر لیتے ہیں نا. فیروزہ آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کر رہی ہوں؟ جی میں سمجھ رہی ہوں، بالکل یہی میں سوچ رہی تھی کہ ایک آیت پہ جا رہی ہے کہ اچھا ما ان الحرمی کر لیں گے اور مضاف الیہ بنا لیں گے. اور اس کا معنی ہاں تو محرمی ہے، یہ حرم نہیں ہے، سوری میں نے محرم لکھنا تھا یہاں پہ، الحرمی سوری. تو یہاں پر میں نے پیش نہیں ڈالے، بس ما ان الحرمی. ٹھیک ہے. حرم کیا ہوتا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے حرم کا؟ حرم جمع ہے، یہ یاد رکھیں، حرم واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے. اور اس کا میننگ ہوگا جمع میں ہی آئے گا نا، محرومون. محرومون ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کا مفرد پوچھ رہے ہیں نا، تو مفرد کیا ہوگا؟ مفردوہا، وہ بھی ڈال دیتے ہیں بٹ یہ واو حالیہ نہیں ہے، اینڈ کا معنی دے رہی ہے. مفردوہا اب یہ کلاس لینی پڑ گئی ہے، میرا سنڈے سمجھ رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی بک 2 پڑھانی ہے ابھی مجھے. وہ مفردوہا، اور ایک طرح سے میں خوش بھی ہوں، میری ایک کلاس کا ٹائم سیو ہو گیا. مفردوہا و مفردوہا کیا لکھیں گے آگے بتائیے؟ مفردوہا کیا ہے؟ مفرد اس کا حرمن کا کیا ہوگا؟ حرام. نہیں حرام نہیں ہوگا، نہیں حرم نہیں ہوگا نا، حرمن جمع ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا آپ نے واحد لکھنا ہے، تو کیا آئے گا؟ حرم نہیں ہوگا، محرمن. محرمن، یس. محرمن کی جمع کیا ہوگی؟ حرمن. اچھا تو اس کا معنی جو ہے یہ کچھ جمع ہے تو اس کا معنی ہوگا محرومن. اور
محروم ہوگا, محروم تو نہیں ہوگا نا, محروم ہی ہوگا. محروم تو اور مطلب ہوتا ہے, محروم تو اور مطلب ہوتا ہے. محرمون لکھا ہے, محرمون لکھا ہے. محرمون, محرمون ہوگا, محرمون ہوگا نا, محرمون صحیح ہے, محرمون. اور اس کا جو واحد ہوگا وہ محرمون ہوگا. محریمن ہوگا کہ محرمون ہوگا؟ محرمون, محرمون ہوگا کیونکہ زبر نہیں ہے. ہاں زبر کیسا نہیں آئے گا نا محریمون. یس محرمون, کیونکہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا رفعی حالت ہے. محرمون اسم الفاعل ہے نا, محرمون اسم کا الفاعل آئے گا نا, ورنہ وہ اسم المفعول بن جاتا. بن جائے گا. تو محرم وہ ہوتا ہے جو حالت احرام میں ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر بھی دیکھ لینا, میں نے صحیح لکھا ہے ویسے. محنل محرم, محرمی, محرم جو ہے نا محرم یہ جمع ہے, اور اس کا میننگ کیا ہے محرمونہ, کیونکہ محرم ہے نا یہ, تو محرمونہ ہو جائے گا. ومفرد مفردوہا, یہ ہا کہاں جا رہا ہے, ہا کہاں جا رہی ہے ضمیر؟ حرم کی طرف ہی جا رہی ہے, حرم کی طرف جا رہی ہے, اور آگے کیا ہو جائے گا, محرمون ہو جائے گا. اچھا, اس کا مفرد آپ حرام بھی لکھ سکتے ہیں نا, حرامون بھی لکھ سکتے ہیں. یس, اور یہی میں نے بگننگ میں سوچا تھا کہ حرامن ہوگا. حرامن ہے, اور حرامن کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی اس ای کر کے تو آپ لکھ سکتے ہیں محرمون. ٹھیک ہے, اچھا دونوں لکھ سکتے ہیں. ہاں یعنی جو حالت احرام میں ہوگا نا اس طرح سے ہوگا. تو حرامن مفردوہا حرامن, حرم کا جو واحد ہے یہ حرم جو ہے نا جو میں نے لکھا ہے شروع میں الحرم, اس کا مفرد جو ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اور ای محرمن, یہاں پہ ای لگا کے محرمن. یہ آنسر آپ اپنی بک پہ پینسل سے لکھ لیں. ٹھیک ہے, کوئی فکر نہیں کریں کہ آپ کی بک خالی ہو جائے گی, یہ بہت کام دیں گے آپ کو. ہاں تو پینسل سے لکھ لیں, بعد میں رب کر لینا جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے گی. ابھی آپ کو ضرورت ہے ہیلپ کی نا, تو آپ کو بکس میں لکھنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد کیا, ایگزامن دا فالوئنگ ایگزامپلز آف واو الحال. چلیے کیسے پہچانیں گے واو الحال؟ واو الحالیہ کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ جملہ ہوتا ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر فعلیہ ہوگا تو پھر وہ فعل مضارع ہوگا. اچھا ٹھیک ٹھیک. اب دیکھیں جیسے یہاں پر ہے نا, ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہی, صحیح ہے. ہاں ہوگا جملہ اسمیہ, چاہے ضمیر کے ساتھ ہو چاہے آپ کا نون کے ساتھ ہوگا جملہ اسمیہ ہی, لیکن اس کی جو خبر بنے گی نا وہ جملہ فعلیہ مضارع بنے گی. ہاں یہ دیکھا تھا برابر. یہ میں نے کسی دفعہ بتایا تھا کہ اس کی جو خبر ہوگی فعل مضارع بن کے آئے گی. تو اس میں پھر آپ ظاہرہ یہ خبر ہے تو اس کے اندر کوئی اس کا جو صیغہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا نا. کیوں مطابق رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کی یہ جو اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے نا, اس نے اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں آپ کا انجن ہے اور یہ آپ کے ڈبے ہیں پیچھے, تو یہ ضمیر جو ہوں گے نا یہ دونوں کو کنیکٹ کر رہی ہے آپس میں ایک دوسرے, جیسے ہک ہوتا ہے نا کوئی بیچ میں, ہک سے چیز کو باندھ دیتے ہیں, تو یہ ضمیر ہے بیچ میں, تو اس لیے وہ صیغہ اس کا برابر لاتے ہیں. تو اس میں بھی واو حالیہ آ رہی ہے, اس میں واو حالیہ آ رہی ہے. اچھا, مات الرجل وهو نائم, یہاں پہ کون سی ہے واو؟ واو حالیہ ہے. اچھا, سوال کیا تھا, ایگزامن دا فالوئنگ, سے ایگزامن کرنا ہے, سب واو الحالیہ ہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کنسیڈر کریں ان کو, تھوڑا سا نا تامل کریں, پونڈر کریں ان کے اوپر. ٹھیک ہے, ہیں ساری واو حالیہ ہی. اچھا, عاش جدی اکثر من 100 عام ومات وانا, تو یہاں کیا ہے واو حالیہ ہے یہ بھی. اور آپ آگے دیکھیں ایگزامن کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آگے کیا آ رہا ہے نا, تو واو کے بعد آپ کا جملہ آ رہا ہے ماتا, یہ آپ کا وماتا وانا صغیر. تو یہ جو ہے نا یہاں یہ والی واو کون سی ہے پھر؟ وہ یہ واو حالیہ نہیں ہے. نو یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ واو عطف ہے نا, اور کے لیے اینڈ. ہاں تبھی میں دیکھیں نا اس کے بعد ماضی آ رہا ہے نا, تو جبکہ آپ کی واو حالیہ کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ آتا ہے. جی بالکل.
تو یہ بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ میں نے مانی بھی نہیں سمجھے، دیکھا بھی نہیں، لیکن میں دیکھا کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ نہیں ہے تو میں نے ہاں میں عطف بھی اس کو وہ حالیہ سمجھ رہی تھی، پھر جب میں نے دیکھا کہ یہاں تو فعل آ رہا ہے، ماضی آ رہا ہے، تو پھر وہ آگے بھی ایک جملہ آ رہا ہے نا ایک، تو یہ والا جملہ جو ہے یہاں پہ یہ وہ حالیہ ہے اور یہ اینڈ کا معنی دے رہا ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ عاشا جدی اکثر من میاتی عامن، تو میرے جو دادا ہیں وہ انہوں نے کیا کیا، اکثر من میاتی عامن، کیا کیا، ماتا 100 سال سے زیادہ رہے نا، ہاں، میاتی 100 سال سے، ہاں 100 سال سے آمن ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کیا آتا ہے، مضاف مضاف بن کے آتے ہیں، تو یہ آپ کا جو ہے 1 سال سے زیادہ ہے، 100 سال سے زیادہ ہے اور وہ فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور وَأَنَا صَغِيرٌ، اس while I was یعنی وَأَنَا صَغِيرٌ، یہ جو ہے نا یہ واو حالیہ ہے، یہ واو حالیہ، یہ واو حالیہ ہے نا، وَأَنَا صَغِيرٌ، صغیرن، اور یہ کیا بن رہی ہے، یہ اس کی خبر بن رہی ہے صغیرن، انا کی۔ اچھا جی، اور پچھلا جملہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا، مات الرجل، آدمی جو ہے وہ فوت ہو گیا، وَهُوَ نَائِمٌ، اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ والا جملہ بھی تھا، یہ اس میں تھا۔ اوپر والے کو بھی دیکھ لیں، حججت وأنا صغیر، یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا، ہے نا؟ جی میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا۔ ہاں، دخلت المسجد والناس یخرجون منہ، میں مسجد میں داخل ہوا جب لوگ نکل رہے تھے، اس حال میں کہ لوگ نکل رہے تھے، تو یہاں پر جو آ رہا ہے یہ بھی آپ کا آگے جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہے، یہاں پہ بھی جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہے، وہ کے بعد یہ سب واو الحال ہے، اور یہاں پر یہ والا جملہ واو الحال۔ اس کے بعد اگلا آپ نمبر 5 دیکھتے ہیں، طلبت العلم وانا متزوج، میں نے علم حاصل کیا while I was married، متزوج، یہ بھی واو حالیہ ہے، ہاں وہ حالیہ جملہ اسمیہ۔ لا تقرأ الصحیفۃ، نہ تم پڑھو، کیا نہ پڑھو، قرآن مجید صحیفہ، اس حال میں کہ تم روڈ پہ چل رہے ہو، شارع پہ چل رہے ہو۔ قرآن مجید جو ہوتا ہے نا اس کے لیے صحیفہ کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر میگزین میننگ ہے، سے اخبار یا میگزین جو ہے نا وہ تم نہ چلتے ہوئے مت پڑھو، چلتے ہوئے تو ہم سیل فون کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ای میل اور سب کچھ، تو کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے نا، اسی لیے کہہ رہے ہیں بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہے کہ آگے ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر کھڑے ہیں یا آگے کیا ہو رہا ہے۔ چلیں آگے نمبر 7 پڑھیں، ذرا سے تھوڑا سا 7 نمبر پڑھیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو مت تم قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو اب اس میں while you are in نشہ، نشے میں، اور مجھے انگلش کا لفظ نہیں آتا اس میں، تو یہاں پر آپ کا یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے واو کے بعد، تو یہ آپ کا کیا ہے، سکارا کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے نا، نشہ ہے نا، سارا کے میننگ مجھے نہیں آتے نا، آپ کو نہیں یاد؟ یہ شوگر سے بنا ہے نا، سکر ان سے بنا ہے نا، تو سکر ان شوگر ہوتی ہے، جب شوگر ہوتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے، فینٹ ہو جاتا ہے نا، ہاں فینٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شوگر لے کے بندہ، جن کو شوگر ہائی ہو جاتی ہے مر بھی جاتے ہیں، بالکل، ہاں، تو انسولین وغیرہ کم، تو وہ یہ سکارا کیا نشے میں، تو یہ حرمت ہے نا، شراب کی حرمت جب آئی تھی تو اس کی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت 43، تو یہ اس میں جملہ اسمیہ آ رہا ہے، وہ حال اس میں وہ حالیہ ہے، انتم مبتدا ہے، سکارا اس کی وہ ہے، تو سکران ان کی جمع ہے یہ سکارا، تو سکر جو ہے عربی میں بھی شوگر کو سکر کہتے ہیں، ہاں سکر، اگر آپ نے بک 1-2 نہیں پڑھی نا، اس میں سکر ان شاید آپ نے نہیں سنا، تو یہاں پہ سکارا جو ہے یہ سکرانو غیر منصرف ہے، سکرانو، اور اس کی جو جمع ہے وہ آ رہی ہے سکارا، سکرانو ہوتا ہے ایک آدمی جو نشے میں ہو نا، سکرانو، اور یہ سکارا اس کی جمع، یہ پرولر ہے کیونکہ یہاں انتم آ رہا ہے نا، تو یہاں بھی بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے،
क्योंकि शराब बनती अंगूर से है और खजूर से है, हाँ, तो वो मीठा भी हाई होता है, फिर उसको इतना सड़ाते गलाते हैं कि वो उसमें बदबू भी पैदा हो जाती है और नशा भी पैदा हो जाता है। अच्छा जी, अब कौन, अब आप पढ़े किरण, क्या नाम है, फिरोजा आप पढ़िए। मय्यिज मय्यिजुन वावल अक्फी मिन वाविल हाली फिल जुमलिल आतियती दा हतन वाहिदतन तहता वाविल अक्फी व खत्तैनी तहता वाविल हाली। मय्यिज यानी अलग कीजिए, तमीज कीजिए वाव आतफ में और वाव हाल में जो जुमले आ रहे हैं, और एक लाइन डालें वावुल अतफ पे और 2 लाइनें हो वावुल हाल पे। ठीक है। अच्छा, ये शुरू में क्या वर्ड पढ़ा था आपने, शुरू में जो पढ़ा है? मय्यिज। मय्यिज अमर है ना? हाँ, सेपरेट कीजिए ना। तो हाँ, मय्यिज जो है वो आपका अमर है, सेपरेट करें। और मय्यज़ा युमय्यिज़ु मय्यिज, तमयीज मस्तर है, ठीक है, और मय्यिज अमर है, अमर है। यस यस। तो वावुल अत्फी मिन वावुल हाली फी जुमल आतियती, तो वावुल हाली और वावुल अत्फी यहाँ पे जो जुमले आ रहे हैं नीचे उनमें तमीज करनी है। दा खत्तन, और एक खत डालिए कहाँ पर, तहतल वावी, यानी खत्तन वाहिदन। खत्तन का मतलब भी एक ही खत होता है, लेकिन ताकीद के लिए आगे वाहिदन भी आ गया ना। तहता वावल अत्फी के नीचे एक खत डालना है, और खत्तैनी तहता वावल हाली, वाविल हाली। तो तहता का ये मुदाफिला बन रहा है, फिर ये मुदाफ बन रहा है, ये मुदाफिला बन रहा है। तो अब सिफत मौसूफ हो गया ना, खत्तन वाहिदन। हाँ, वो सिर्फ मौसूफ है, वो सिर्फ तैयारी है ना आगे वाहिदन, ठीक है। और खत्तैनी 2 खत, ठीक है, खत्तन 1 खत और खत्तैनी 2 खत तहत वाविल हाली। तो अंडरलाइन, अब ये हमने पढ़ लिया इंग्लिश में, तो चलिए पढ़िए, बताइए जरा। इसमें है खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली व ज़हबा इला मक्तबिल मुदीरी। तो इसमें हमें ये वाव आतफ है, तो हम सिंगल लाइन डालेंगे ना, जैसे सिंगल लाइन आएगी। एक सेकंड। अच्छा जी, खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली व ज़हबा इला मक्तबिल मुदीरी। तो अब ये कौन सा है, इसके आगे जुमला फेलिया आ रहा है, जुमला इसमिया नहीं आ रहा वाव के बाद, सही है। तो ये वावुल हाल नहीं है, ये वावुल अतफी है, ठीक है। अच्छा, जब वावुल अतफ आती है ना, तो जो आगे मामला होता है वही पीछे, जो पीछे मामला होता है वही आगे होता है। अगर पीछे जुमला माजी आ रहा है, माजी का वो आ रहा है, जुमला आ रहा है, तो आगे में माजी आएगा। पीछे मुदारे आ रहा है तो आगे मुदारे आएगा। पीछे आपका मुरक्कब इजाफी आ रहा है तो आगे मुरक्कब इजाफी आएगा। पीछे 1 वर्ड आ रहा है नाउन, तो आगे 1 वर्ड आएगा। अच्छा, हाँ, जैसे अस्समावाती वल अर्दी, तो पीछे क्या है आपका, नाउन है और वल अर्दी, ठीक है। अब ये समावाती भी क्या है, ये भी आपका मुअन्नस है, वल अर्दी भी मुअन्नस है। जैसे मुरक्कब तौसीफी में नहीं होता, वो बैलेंस होते हैं ना। हाँ, लेकिन वो काउंटिंग में सिंगल है ना, काउंटिंग में फर्क होता है, बाकी सब चीजों में सही होते हैं। तो अब आपका यहाँ पर क्या है, मजरूर है तो ये भी मजरूर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये भी आपका मुफरद है और ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद वर्ड है जी। ये समझ आइए। मानी तो इसका बहुत सारे आसमान है ना, 7 आसमान है ना। हाँ, लेकिन है मुफरद, यस है मुफरद ही, बस ये बात समझ लें इसको। तो मुफरद वो होता है जो बेशक अल मोमिनून मोमिनीन ये सब मुफरद है, हालांकि जमा का मानी दे रहे हैं। कुतुबुन ये आपका मुफरद है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये बाद में बहुत आपको फेल कर देती है। बहुत यही चीजें ना मुझे पॉइंट आउट नहीं है बिल्कुल भी, ये नहीं होते, ये तजर्बे से होते हैं, एक्सपीरियंस से होती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाने से होती हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करने से होती हैं, और जगह जगह क्लासेस लेने से होती हैं। जगह जगह का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा क्लासेस लें ग्रामर की, तब जाके हर एक से कुछ न कुछ लें, क्योंकि हर एक अलग अलग डिफरेंट होता है जैसे, और बहुत बड़ा फर्क है। मुझे तो 2-3 हफ्तों में यकीन माने इस तरह का बहुत बड़ा चेंज आया। हाँ, जैसे मुझे कुछ लगता है कि कहीं जमीन पे टिकी हो, वरना हवा में ही था जैसे। ये इरम जो है ना मेरे साथ, इरम में ये भी पूरी क्लासेस लेती है मेरी। क्यों लेती हैं?
حالانکہ یہ ایڈوانس بھی کر سکتی ہیں, لیکن یہ ابھی بک 1 میں بھی بیٹھی ہوئی تھی. کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے گا, مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. وہ آئی تو اپنی کلاس کے لیے تھی, بک 6 کے لیے, لیکن وہ بیچاری وہاں پھنس گئی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا. کیوں ارم؟ جی بالکل ٹیچر, آپ نے سچ بات کہی. سب سے بڑھ کے کہ ان کو پڑھانا آ جائے گا, کیونکہ وہ پڑھانا بھی تو ایک بہت بڑی اسکل ہے. ریویژن ہو رہا ہوتا ہے, ریویژن ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دیکھیں, جب آپ شروع میں سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں, تب ایک ہی ٹیچر کو پکڑیں, کیونکہ آپ جگہ جب پڑھیں گے وہ اور طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے آپ گرامر. جب آپ پڑھ لیں پھر آپ جس کو بھی سنیں گے آپ کے پاس ٹرو نالج آ گیا. اب آپ ہر ایک کو دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی وہ یہ غلط کہہ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے, فٹافٹ آپ کو پتہ چلے گا یہ تو صحیح نہیں کہہ رہا, یہ تو غلط کہہ رہا ہے نا. تو آپ کو پہچان ہو جائے گی نا, یا پھر آپ کا ریویژن ہو جائے گا پورا پڑھا ہوا ہے اس کا, یا پھر پڑھانے کا کچھ پتہ چل جائے گا کہ کیسے پڑھانا ہے آگے, ٹیچر کیسے پڑھا رہا ہے. ہر ٹیچر ڈفرینٹ پڑھاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں سے آپ کچھ اسٹیپ لے سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ, یعنی اگر میری کلاسز ہیں تو ساری کلاسز لیں, نہیں تو اگر آپ میری ایک ہی کلاس ہے تو کہیں اور ڈفرینٹ کچھ نہ کچھ سنتے رہا کریں, تاکہ آپ کا ریویژن پکا ہو سارا پیچھے, یا خود پڑھانا شروع کر دیں. میرا جو پکا ہوا ہے 3 کلاسز لے رہی ہوں ابھی, میں بھی 3 کلاسز. میرا جو پکا ہوا پڑھانے سے ہوا, کیونکہ میں جیسے ہی نکلی نا تو مجھے پڑھانے پہ لگا دیا. 20 سال ہو گئے ہیں اس میں مجھے فیلڈ میں. تو میں نے بچوں سے بھی سیکھا ہے. میں نے کہا یہ نہیں کہ بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں, یہ تو نہیں, میں نے بچوں سے بھی سیکھا ہے, میں نے ہر ایک سے سیکھا ہے. میں آپ سے بھی کئی چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہیں جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں, کچھ نہ کچھ میں سیکھ رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ کو جہاں سے کچھ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں بھائی وہاں سے بھی میں نے کچھ سیکھا ہے, وہاں سے بھی کچھ سیکھا ہے, وہاں سے بھی کچھ, اور لینا ہے. یہ گم شدہ خزانہ ہے آپ کا, اس کو لینا ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جب تک آپ اپنے آپ کو زیرو نہیں کریں گے نا, آپ نہیں پڑھ سکتے. تو ہسبینڈ بیوی سے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ تو ایگو آتی ہے. ایگو آتی ہے نا کہ میں کیوں پڑھوں. اچھا میرے ہسبینڈ بہت عرصے تک نا, میں کہتی تھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا لیکچر لگا لے, آپ کیا ہر وقت پالیٹکس کچھ لگا. اچھا عورتوں کے لیکچر سنے. میں نے, اور جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بند ہی نہیں کیے. مجھے کہتے ہیں مجھے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دو, میں نے سننا ہے. تو پھر سننے لگے. تو شروع میں تھا کہ ایگو کہ میں شاید مرد ہوں تو میں نہیں سننا, عورتوں کو نہیں سننا ہے. تو مجھ سے بھی نہیں پڑھنا. کئی دفعہ کہتے ہیں مجھے بھی پڑھا دو, لیکن وہ پھر ایگو تھوڑی سی آگے آ جاتی ہے. تو چلیں آگے چلیں. تو میں کہہ رہی تھی اپنے آپ کو زیرو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ سرائی کو جانتے ہیں, سرائی کیا ہوتی ہے؟ شکل دیکھیے کبھی. ہاں اب دیکھیں وہ جب تک دریا میں سے پانی لینا ہے وہ جھکے گی نہیں, اس میں پانی نہیں آئے گا. پہلے تو لوگ دریا سے ہی پانی لیتے تھے نا. تو وہ جو بھی نہریں وہریں ہوتی تھی تو وہ اپنا سر جب تک وہ نیچے نہیں کرتی پورا, اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ, بس یہی چیز ہے نا, اپنے آپ کو ڈاؤن کرو تبھی کچھ ڈاؤن ٹو ارتھ اتنا کرنا ہے. اور ہمیشہ یہ نہیں کہ علم حاصل ہو گیا تو اب ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں کرنا, اب اور زیادہ کرنا ہے. اب اور زیادہ. اور یہ قدرتی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جس کو علم حاصل ہو جاتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ حقیقتاً اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ہاں اس کو کچھ وہ نہیں تو آتا. جاہل ہی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ اور آتا ہے. جس کے پاس ایک بات, جس کے پاس زیادہ علم آتا جاتا ہے وہ اتنا ہی خاموش ہوتا جاتا ہے, خاموش ہوتا جاتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ میں پھر گناہگار ہو جاؤں, پھر اسی جہالت میں چلا جاؤں. تو علم کا تکبر تو کبھی کرنا ہی نہیں ہے. جس نے کر لیا سمجھو اس نے جہالت سٹارٹ کر لیا اپنی. نہیں فرض کرو کہ آپ کہتے ہیں وہ یہ کیا پڑھاتی ہے تو مجھے آتا ہے, بس وہیں سے آپ کی جہالت شروع ہو گئی. چاہے آتا بھی ہے, یہ مت سمجھے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا, دنیا میں نبی بھی ہوں اور میرے پاس علم بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر ان کو خضر سے ملایا اور وہاں سے کان پکڑ کے وہ واپس آ گئے اپنے. تو یہ حال ہوتا ہے پھر, تو اللہ تعالیٰ پھر دکھا دیتے ہیں. چلیے یہاں پر اب کون سا واو آ رہا ہے بتائیے؟ دخلت علی المدیری, دخلت علی المدیری وہو یکتب. تو یہ آپ کا واو حالیہ ہے, کیونکہ آگے جو کا اسمی آ گیا نا, اور اس کی خبر جو ہے نا وہ آپ کی کیا ہے, وہ آپ کی مضارع آ رہی ہے, جملہ فعلیہ آ رہی ہے, مضارع آ رہی ہے. اچھا یہ حال جو ہوتا ہے نا وہ 2 طرح سے آتا ہے. مفرد بھی آتا ہے
جیسے کوئی مثال دیں مفرد حال کی، ون ورڈ اور منصوب، جیسے جاء زیدن راکبن، یا ہاں جاءنی زیدن راکبن، جاءنی طفل ضاحکن۔ تو یہ ون ورڈ حال ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، دو زبر آتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ الف لام نہیں ہے نا، تو دو زبر آئیں گے اور پھر الف بھی آئے گا۔ تو یہ مفرد حال ہے۔ اور دوسری شکل ہوتی ہے کہ جملہ بھی، جو آپ کا جملہ بھی ہے وہ حال بن سکتا ہے۔ جب جملہ بنے گا تو اس پر واو حالیہ داخل ہوگی، اس پر واو حالیہ نہیں آئے گی، اس پہ مفرد پہ واو حالیہ نہیں آئے گی، اس پہ نہیں آئے گی، اس پر آئے گی، اور اس کے آگے پھر جملہ اسمیہ آئے گا، اور اس یا تو واو کے بعد ضمیر ہوئے گی مرفوع منفصل، ہوا ہما ہم کچھ بھی آ سکتی ہے، یا آپ کا نون ہوگا جو الف لام کے ساتھ شروع ہوگا، اس کے بعد جو خبر آ رہی ہوگی وہ جملہ فعلیہ بنے گی۔ یہ ٹوٹلی تو یہ جملہ اسمیہ ہے نا، ٹوٹلی جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کی جو خبر آ رہی ہے نا وہ آپ کی جملہ فعلیہ بن کے آ رہی ہے، اور فعل بھی کون سا آ رہا ہے؟ ماضی نہیں آ رہا، مضارع آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد عارف اللغت، اس میں کیا ہے؟ کون سی ہے؟ اس میں واو عطف ہے، الانگلیزیۃ والفرنسیۃ۔ تو میں دو زبانیں جانتا ہوں۔ عارف میں انا ضمیر فاعل، اللغتین جو ہے یہ آپ کا منصوب ہے، کیا بنے گا فروزہ؟ یہ مفعول بھی بنے گا نا، مفعول بھی بنے گا، اس لیے تو منصوب لائے ہیں نا۔ فعل بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی عامل ہوتا ہے، اس کو جب کسی کو فاعل بنانا ہوتا ہے تو اس کو مرفوع کر لیتا ہے، جب مفعول بنانا ہوتا ہے تو منصوب کر دیتا ہے۔ بہت اچھا، یہ بھی آپ نے اچھا بتایا کہ فعل بھی عامل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سنتی رہتی ہیں لیکن آپ وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، اس لیے لیے ٹرم وائز نہیں آتی نا، جیسے ہاں، تو وہ آپ کا کیا ہے پھر؟ یہ عامل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کا انا عامل ہے، حرف جر عامل ہے نا، اور حروف جازمہ ناصبہ عامل ہے، اسی طرح آپ کا جو فعل ہوتا ہے نا بذات خود وہ بھی عامل ہوتا ہے، تو اس کے آگے منصوب اسم آتا ہے جب مفعول بنتا ہے، مرفوع اسم آتا ہے۔ اچھا الکنیز، یہ بھی کیا بنے گا؟ اس کے بھی زبر آ رہی ہے، یہ بھی دوسرا مفعول بنے گا۔ تو میں جانتا ہوں دو زبانیں، اب دو زبانوں کے لیے آپ کو بتانا ہے نا کون کون سی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مفعول تو نہیں بن رہا، لیکن یہ آپ کو دو زبانوں کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ کون سی دو زبانیں۔ الانگلیزی، یہ اس کی صفت ہی بن رہا ہے، صفت ہی بن رہا ہے یہ لغتینی، لیکن صفت نہیں بن سکتا کیونکہ یہ آپ کا مثنیٰ کا صیغہ ہے، اور ان دونوں کو ملا کے آپ ثانی بنا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں بنا دونوں سکتے، ملا کے مفعول بھی ثانی ہو جائے گا، نہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ بھی نہیں بنا سکتے، ثانی بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ زبر تو آ رہی ہے، زبر کیوں آ رہی ہے؟ مفعول بن رہا ہے، ٹیچر مفعول بن رہے ہیں نا، دونوں مفعول بن رہے ہیں، مفعول نہیں بن رہے نا، مفعول تو میں دو زبانیں جانتا ہوں۔ دیکھیں مفعول تب بنتا ہے، مفعول ثانی تب بنتا ہے جب جملہ کمپلیٹ نہ ہو رہا ہو، یہ جملہ تو کمپلیٹ ہو رہا ہے، میں دو زبانیں جانتا ہوں، میں دو زبانیں یہ جانتا تو ہوں، پورا ہو گیا بالکل، وہ آگے ڈیٹیل ہے اس کی، تو کیوں اس کو اس پہ کیوں لیا مفعول کیوں متعلق فعل نہیں، یہ لغتینی کی صفت ہی بنے گا، یہ منصوب ہے، اور یہ دو ہے نا، 1 اور 2 دو ہے نا، یہ دو زبانیں ہیں نا، یہ دونوں ملا کے اس کی صفت ہے، اس کی صفت بنے گی، صفت 1 بن جائے گی، صفت 2 بن جائے گی، تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں نا، تو یہاں پر تو یہ منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، تو اس طریقے سے یہ، اور باقی کچھ نہیں بن سکتا، مفعول نہیں بنے گا، مفعول نہیں بنے گا، مفعول تب بنتا ہے جب جملہ ادھورا ہو، اس کو ابھی اور بھی یہ بھی ایک پوائنٹ میں نے ابھی سنا کہ مفعول جب دوسرا آئے گا جب جملہ ادھورا ہو، جس کو جملہ ادھورا کی ہو، ضرورت ہو، ہاں وہ آتا ہی تب ہے جب آپ کا میننگ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، جب اس کا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہوتا ایک مفعول سے نا، تو دوسرا مفعول لانا پڑتا ہے، بعض دفعہ تیسرا بھی لانا پڑتا ہے۔ متعلق فعل بھی نہیں کہہ سکتے ٹیچر کہ یہ جانتے ہیں، نہیں، وہ تو حرف جارہ اور مضاف ہاں وہی بنتے ہیں نا، تو اس کو پھر کیونکہ منصوب آ رہے ہیں نا، تو منصوب اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ صفت بن رہے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔
اور یہ 2 ہیں الفرنسیہ، تو یہ لغت تعینی ہے تو اس کا کر کے. اچھا بہرحال اتنی ڈیٹیل میں اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا آگے نمبر 5 میں کیا بن رہا ہے؟ وَهُوَ يَبْكِي، میرے پاس آیا لڑکا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا. واو حالیہ ہے یہ بھی دونوں. ہاں یہ بھی وہ حالیہ. ورجا وَهُوَ يَدْعَكُ، یدھکو فعل مضارع، آپ دیکھ رہے ہیں سب جگہ فعل مضارع آ رہا ہے اور کہیں ضمیر آ رہی ہے، کہاں پہ اسم لیکن ظاہر ہے. رجا کے ساتھ تو واو عطف ہے نا ٹیچر. نو نہیں. یہ ہاں یہ والی واو جی رجا سے پہلے. یہ والی یہ عطف کی ہے. اچھا وَهُوَ يَبْكِي یہ حالیہ ہے اور یہ بھی حالیہ ہے. تو چلیے آپ کو پہچان ہو گئی نا کہ جملہ حال تو ہوتا ہے. اچھا ابھی ایک بات اور بھی ہے کہ ہر حال کا ذوالحال ہوتا ہے، جیسے ہر صفت کا موصوف ہوتا ہے نا، ہر مشار لے کا پیچھے اشارہ بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح ہر حال کا ذوالحال بھی ہوتا ہے. تو وہ جیسے ہر معطوف کا معطوف علیہ بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے. تو اب اس میں کیا بنے گا؟ وَهُوَ يَضْحَكُ، یہ تو حال ہو گیا. تو ذوالحال کیا ہوگا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ ذوالحال ولد ہو. ولد. ہاں یہاں پر تو ولد ہوگا نا، یہاں پر ہے، اور یہاں پہ وہ جو ہے نا یہاں پہ ولد کا حال بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ضمیر ہے نا ہوا ضمیر. ہوا زمین. ہاں تو یہاں پہ بھی ولد کا ہی حال بتایا جا رہا ہے، لیکن دوبارہ نہیں لایا ولد. ہوا ضمیر جو ہے اس کا حال بتایا جا رہا ہے، اور ہوا کہاں لوٹ رہی ہے؟ ولد کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اصل میں تو ولد کا ہی حال بتایا جا رہا ہے. تو حال جو ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کا بتایا جاتا ہے. ایک تو فاعل کا بتایا جاتا ہے جیسے یہاں پر آ رہا ہے، اور پھر یہاں پر یہ جو لغت تعینی. اچھا تو ایک جو ہے مفعول کا بھی حال بتایا جاتا ہے، فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی حال بتایا جاتا ہے. بالکل. تو اس کو تو حال نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ تو یہ ہاں الف. تو حال کیا ہوتا ہے؟ حال تو نکرہ ہوتا ہے. ہاں نکرہ ہوتا ہے اگر 1 ورڈ ہو تو، ٹھیک ہے. تو ان کو صفات ہی بنائیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو حال ہوتا ہے وہ فاعل کا ہوتا ہے اور مفعول کا ہوتا ہے، الگ الگ. ایک ساتھ دونوں کا نہیں آ سکتا کہ فاعل کا بھی آ رہا ہے مفعول کا بھی ہے، یا تو فاعل کا ہوگا یا مفعول کا ہوگا. اور فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے جیسے ولد ہے، اور یہاں پر فاعل جو ضمیر بن کے آ رہا ہے. دونوں صورتوں میں فاعل کا ہی حال ہے یہاں پہ. اچھا کہیں نہ کہیں مفعول کا آئے گا تو پھر میں آپ کو بھی بتا دوں گی. قرآن مجید میں تو بہت مثالیں ہیں. چلیے نمبر 6 پڑھیے. یاسمین پڑھ رہی ہے؟ پڑھ لیں. یاسمین پڑھے گی. چلیے. دخل اسماعیل المسجد والامام یقرأ الفاتحة. دخل تو فعل ہو گیا ماضی، اور اسماعیل فاعل ہے، المسجد مفعول ہے. اس واو حالیہ ہے ادھر، تو چونکہ الامام جو ہے مبتدا ہے اور یہ خبر مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، اس کی خبر وہ آتی ہے مضارع. ہاں تو پھر یہ حال، یہ پورا حال ہے نا. تو یہ کس کا حال ہے؟ یہ پورا حال کس کا ہے؟ یہ داخل وہ وقت کی بات ہے نا کہ اسماعیل اس وقت داخل ہوا مسجد میں. اسماعیل یس اسماعیل فاعل کا حال ہے. مسجد حالیہ ہے ٹیچر. ہاں وہ حالیہ ہے، بٹ یہاں پہ مسجد کا تو حال مفعول کا حال تو نہیں آ رہا. اسماعیل ہے نا. ہاں مفعول کا حال تو نہیں آ رہا نا، مسجد کا تو نہیں آ رہا، تو فاعل کا آ رہا. امام کا حال ہے. ہاں کبھی کبھی مفعول کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی نہیں، مفعول کا بھی اتنا ہی برابری آتا ہے جیسے فاعل کا آتا ہے. مفعول کا بھی حال بیان کیا جاتا ہے. اچھا عین نوع کل واو مما ورد فی جملۃ عاتیہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہر قسم واو کی ہر قسم کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. مما ورد فی جملۃ، جو کہ وارد ہوئی ہیں ان جملوں میں. چلو اب وردہ میں پھر جملہ العاتیتی، ایک جملہ ہے نا، ایک ہی جملے میں فالوئنگ سینٹینس میں ایک ہی سینٹینس ہے بس. چلیں بتائیے کون کون سی واو آئی، کہاں ہیں؟ یہ واللہ ما غبت یوما، واللہ واو قسمیہ. واللہ تو واو قسمیہ ہے. ہاں
वअना ये वाव हालिया है, और ये वला सनत अल मादियता ये नहीं है, ये नहीं पता नहीं, एक मिनट, वाव अतफ है ये अतफ है, यस, वला सनतल मादियता। अच्छा, ये दोनों आगे वाव अतफ है। इस जुमले का मतलब भी देख लेना, Sorry, एक ही मतलब वाव समझने से अतफ है। बात आई। हाँ, वल्लाही जो बाबुल कसम है, मा गिब्तु जी। यौमन, मैं कभी भी एक दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ, व अना साहिहुन, इस हाल में कि मैं तंदुरुस्त था, ला हाज़िही सनता, ना इस साल, वला सन्नतल और ना ही मादियता, पिछले साल, यानी जब मैं बीमार हुआ तब तो मैं वो हुआ, लेकिन जब मैं सही था, तंदुरुस्त था, तो फिर मैं नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसमें आपकी बाबुल हाल आ रही है वाना साहिहुन, और बाबुल अतफ आ रही है क्या, असनतुल वला वला सनतल सनतल माजिया, वो एंड की आ रही है, और एक आ रही है बाबुल कसम जो शुरू में आ रही है। इसमें उक्सिमु फेल जो होता है माजूफ होता है। हाँ, तो यानी इस एक जुमले में उन लोगों ने तीनों वाव शामिल कर दिए। हाँ, तीनों शामिल कर दिए। अब आप पहचान लें कौन सी है। अच्छा, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ सूटेबल जुमला हालिया। अच्छा, अब आपने खुद करना है जुमला हालिया, वो प्लस जुमला इस्मिया लगाना है आगे, ये होता है जुमला हालिया, वो प्लस जुमला इस्मिया। सही। जुमलातुल जुमला हालिया हालिया की डेफिनेशन ये है कि जुमला हालिया में वाव के पास साथ प्लस करेंगे जुमला इस्मिया, तो जुमला हालिया बनेगा। बस ठीक है, फिर हाल का या मफूल का दोनों का असर है। अच्छा, अब दखलतुल मस्जिदा क्या होगा आगे जुमला दखलतुल मस्जिदा व अना वल, हाँ, व अना मरीज़ुन, वाले इमामू कर लेना। वाले इमामू क्या कर रहे थे उस वक्त, हमने यही पढ़ा है पीछे। वल इमामु यक़राउल फातिहा, हाँ, क्या होगा, खुतबा दे रहे थे, जैसे कह सकते हैं हम, खतबा यख्तुबु, खतबा यख्तुबु, इमामु यख्तबु, खुतबा कर रहे थे। ठीक है, खुतबा दे रहे थे बस। अच्छा, इसमें अब ये आपका जुमला हालिया बन गया, और किसका हाल बयान हो रहा है, अना ज़मीर का, अना ज़मीर का, यस। अच्छा, ये जो जुल्हाल का याद रखें, जुल्हाल जो होता है ना, ये इमाम का हाँ हमेशा फाइल वो होगा ना, मारफा होता है, मारफा मारफा मारफा, मरफू नहीं, मारफा मारफा। अच्छा, यानी कि कोई पर्सन होगा ये इस तरह, नकरा नहीं होता यहाँ पे। जब हाल जुल्हाल, हाल नकरा हो सकता है, ठीक है। ये भी आप कहेंगे फी महल्ली, क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं जुमले का जब बनाते हैं ना, तो फी माली नस्बिन कहेंगे ना, क्योंकि ये हाल बन रहा है ना जुमला। हाँ, तो ये जुमला फी महल्ली नस्ब, तो जुमले का अपना तो कोई अराब होता नहीं, तो हम इसको कहेंगे फी माली नस्बिन। ठीक है, और अगर वो राकिबन या दायिकन है तो वो तो है ही मंसूब। तो अब ये तो आपका होता है फी माली नस्बिन, सही है। और ये वाला जो होता है ये मारफा होता है हमेशा, और ये अगर ये वन वर्ड है तो नकरा होगा, और अगर जुमला है तो मंसूब होगा। ठीक है, जुमला है तो फी महल्ली नस्ब कहेंगे, और ये जुल हाल हमेशा उस वक्त आप नकरा नहीं कहेंगे, जब आप जुमला होगा तब आप नकरा नहीं कहेंगे, वन वर्ड होगा तो नकरा होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका ये ना ज़मीर मारफा है, और ये जुलाल बन रही है, मारफा कहें, क्योंकि जब मफूल बनेगा ना हाल जुलहाल, तो वो जो होगा ना फिर वो भी मारफा ही होना चाहिए। जैसे मस्जिद का हाल बन रही है तो वो भी मारफा ही होगा। मरफू मत कहें, क्योंकि मंसूब तो मरफू नहीं होता ना, नहीं, मरफू नहीं, मारफा, समझ नहीं, मारफा। तो चूंकि मफूल का हाल भी आता है ना, तो वो तो मंसूब होता है। मंसूब और मरफू नहीं सोचना है मारफा, बस मारफा, यस। तो हमेशा हाल नकिरा पोजीशन में होता है अगर वो मफरीद हो, और अगर वो जुमले की सूरत में हो तो हम कहेंगे फी महल्ली नस्ब। और जुल्हाल क्या होता है, हमेशा मारफा होता है। मारफा का मतलब मारफा है, या तो जमीर होगी, या फिर कोई इसम कोई नाउन होगा अलिफ लाम के साथ, है ना जी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आप ये पॉइंट है ना, हमें बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें अदरवाइज नहीं पता लगता।
اس لیے تو یہ کتابیں پڑھتے ہیں نا, انہیں سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اچھا کتابوں میں بات کوئی مثال ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہاں پہ جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ٹیچر پورا کر دیتا ہے. چلیں آگے. وصلت الطائرۃ وصلت الطائرۃ مطار جدہ والناس یفرحون. یکرہون کیا ہے, پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ یفرحون, خوش ہو رہے تھے. خوش ہوتے, اچھا لوگ خوش ہو رہے تھے. اچھا جی, تو وصلت الطائرۃ مطار جدہ, یہ کیا بن رہا ہے آپس میں؟ وصلت یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. فائل کیا ہے اس کا؟ ہیا. نو, یہ الطائرۃ ہو گیا. اسم وصلت الطائرۃ لکھا ہے نا معلومہ, یہ فائل ہے. جہاز پہنچا جدہ ایئرپورٹ. فائل ظاہر, اس میں مطارہ ظاہر ہے فائل. ہے. مطارہ جدہ کا کیا؟ مطارہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے, یہ مفعول بن رہا ہے. مطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں. اور جدہ تک کیا ہوتا ہے, یہ کیا بن رہا ہے, اس کی کیا اعرابی حالت ہے؟ صفت ہے, مضاف الیہ ہے. مجرور. جدہ کا ایئرپورٹ جدہ, چونکہ یہ وہ جدہ نہیں ایئرپورٹ. لیتا, ممنوع من الصرف ہے. یس ہاں مجرور. ممنون, ٹھیک ہے. تو زیر نہیں آئے, اس کے اوپر زبر جو آ رہی ہے نا وہ کس لیے آ رہی ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے. جو بھی مفعول ہوتا ہے, جو بھی اعراب لانا ہوتا ہے نا, وہ یہاں مضاف کے اوپر آتا ہے. مضاف الیہ تو مجرور ہی ہوتا ہے, فکسڈ ہے اس کا اعراب, تو اس کا چینج ہوتا رہتا ہے جیسی بھی پوزیشن ہو اس کی. اگر فاعل بنے گا تو دمہ آ جائے گا, پیچھے کوئی حرف جر آ جائے گا یا مضاف آ جائے گا تو مجرور ہو جائے گا مضاف, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا اب وَأَنَا, فرض کرو آپ جہاز میں بیٹھے ہیں نا, تو کیا کہیں گے؟ وَأَنَا, میں خوش ہو رہا تھا, یا کہہ لیں میں سو رہا تھا. بہت سے لوگ سوئے ہوتے ہیں نا, ایک سین ہے نا یہ بھی کہ جو لوگ جہاز پہنچتے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, تو پھر اٹھتے ہیں بھائی چلو پہنچ گئے. معلومہ یہ وصلت میں پیش کیوں لگایا ہے؟ یہاں پیش میں نے نہیں لگایا, یہ کسرہ آئے گا یہاں پہ, وصلت آئے گا نا. جی وہ تا سکون ہے نا, تو جوائن کرنے کے لیے ہم نے کسرہ لگایا ہے. یہ وصلت ہے. وصلتو جو ہے نا, اگر وصلتو کر دیں گے تو انا ضمیر فاعل بن جائے گی نا, تو پھر طائرہ کو کیا بنائیں گے؟ میں پہنچا. تو طائرہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, چونکہ وہ تو پھر یہ فاعل باہر ہے نا. یہ تو فاعل یا تو ایک ہی فاعل ہونا چاہیے نا, یا اندر یا باہر. اچھا جی, اب حجج تو میں نے حج کیا. وَأَنَا صغیر, صغیرۃن بھی لگا سکتی ہیں جب میں چھوٹی تھی, ہے نا. انا تو دونوں کے لیے آیا تھا, لڑکے لڑکی دونوں کے لیے آ جاتا ہے. یہاں بھی انا ضمیر ہے, وہ بھی دونوں کے لیے آ سکتی ہے. انا صغیرۃن بھی کہہ سکتی ہیں, صغیرن بھی. اچھا جی, اگلا کیا ہے؟ رأیت المدرسہ, میں نے دیکھا کس کو؟ ٹیچر کو. وَهُوَ يَكْتُبُ, وَهُوَ يَكْتُبُ, اب مدرس آ گیا تو ہوا وَهُوَ يَكْتُبُ, وَهُوَ يَكْتُبُ, وَهُوَ يَذْهَبُ یا يَدْخُلُ, کوئی فعل لگا. وَهُوَ يَشْرَحُ الدَّرْسَ, یکتبو لکھ سکتے ہیں, یکتب درسا. تو وہ تو پھر آپ یدخلو لکھ لیں, یا وہ بھی صحیح ہے, غلط اس میں بھی کچھ نہیں ہے. يشرح الدرس بھی آیا نا ٹیچر, یدخلو, يَشْرُبُ الْمَاءَ, ہاں بس تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں, مضارع لگانا ہے آپ نے. یدخلو فی الفصل, داخل ہو رہا تھا کلاس میں, میں نے ٹیچر کو دیکھا تو کلاس میں داخل ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. یہ بھی لگا سکتے ہیں فی الفصلی. اور یدخلو فی الغرفۃ المدیری, وہ داخل ہو رہا تھا. یخرج من الفصل بھی لکھ سکتے تھے. یخرج من الفصل, ٹھیک ہے, وہ کلاس سے نکل رہے تھے, یا وہ نکل رہے تھے مدیر کے کمرے سے. تو یخرجو کے ساتھ آپ من لگائیں گے, فی نہیں لگا سکتے. داخلہ کے ساتھ فی لگتا ہے, خرجہ کے ساتھ من لگتا ہے نا. یہ تو ان لوگوں نے فکس کیے ہوئے نا, یہ تو ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. ذہابہ کے ساتھ الہ ہوتا ہے نا. ذہابہ الہ, یس. تو یہ ہمیں رفتہ رفتہ خود ہی خود یاد ہو جائیں گے نا, یا پھر اس کی کوئی لسٹ ہے؟ ہاں یہی ہے نا کہ داخلہ کے ساتھ فی ہو, کسی چیز کے اندر داخل ہوا جاتا ہے نا, اور کسی جگہ کی طرف جایا جاتا ہے نا, مسجد کی طرف, گھر کی طرف, کلاس کی طرف, تو الہ آئے گا ذہابہ کے ساتھ. صلہ بھی کہتے ہیں, ذہابہ کے ساتھ الہ آئے گا, خرجہ کے ساتھ من آئے گا, بس یہ یاد رکھیں. اور داخلہ کے ساتھ فی آئے گا. انہیں صلہ کہتے ہیں نا.
یہ सिला है, ये वो सिला नहीं है जो आपका इसम मौसूल और सिला होता है, वो सिलातुल मौसूल होता है। ये सिला जो होता है हुरूफ के साथ आता है ना, मिन, फी, इला, ये सब आते हैं। हाँ, ये फेल के बाद आते हैं। जैसे आपका काला के साथ ली आ जाता है, ज़हबा के साथ बी आ जाता है, हर इसी तरह याद रखना चाहिए, अब काला के बाद हमने ली नहीं लगाया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा क्या? काला के साथ ली कभी लगता है कभी नहीं लगता, हर जगह नहीं लगता। हाँ, अगर मुझसे किसी ने अगर ये कहना ना कि किसी ने मुझसे कोई बात की तो ली लगाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर उसने वैसी कोई बात की है तो सिर्फ काला कहेंगे ना, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ली नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मुझसे कोई बात की है तो फिर काला ली कहेंगे, हाँ, या ली लिन्नासी भी कह सकते हैं, काला ली हामिदिन भी कह सकते हैं। किसी से जब बात करनी होती है तो फिर वो ली लगाते हैं, काला ली मेरे साथ बात की। अच्छा, आगे क्या है जनाब? माता अम्मी, मेरे चचा फौत हुए। जब वो मस्जिद हुआ, जब वो मस्जिद के साथ हाँ, वह हुआ यज़हबू, कहाँ जा रहे थे? मरीदुन, टीचर वह मरीदुन, हाँ, ये भी कर सकते हैं। जब मरीज थे, यज़हबू इलल मस्जिदी, जब वो मस्जिद जा रहे तब फौत हुए। वह हुआ नाइमुन, जब वो सो रहे थे। बाद लोग सोते सोते भी चले जाते हैं। मरीदुन, यार मरीज दिन तो होते ही है ना, मरीज तो फौत ही होता है ना, मरीज तो फौत ही होता है। लेकिन अगर हम कहें ना वह हुआ नाइमुन, या फिर साइमुन भी कह सकते हैं कि वो रोजे की हालत में थे, इस साल में कि वो रोजे में थे तो वो फौत हो गए। अगर हम मुदारी की जगह इस्म फाइल भी ले लें तो भी कोई वो नहीं है ना, इस्म फाइल भी आ सकता है। हाँ, जैसे हमने जाले सुन भी पढ़ा था, वह हुआ जाले सुन, मेरे अब्बू चाचा फौत हुए साल में कि वो बैठे हुए थे, तो कुछ भी लगा सकते हैं ना, जाले सुन, वाकिफुन, वो खड़े खड़े फौत हो गए, या नाइमुन, सोते सोते फौत हो गए। तो ये हुआ के बाद जो है ना, अच्छा नाइमुन होगा या वन वर्ड होगा तो नाइमन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हुआ के बाद आए तो खबर बन गई, तो फिर वो हुआ के बाद वो हुआ नाइमन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि खबर है ना, खबर तो खबर आ जाएगी ना, तो सही वो मरफू आएगा। अच्छा, खरज अगर अकेला होगा ना, वो भी नहीं होगी, हुआ ज़मीर भी नहीं होगी, अकेला तो आएगा। हाँ, वो तो फिर मंसूब आ जाता होगा ना के रहा। आगे क्या है? खरजतु मिनल मदीनती, क्या होगा? खरजतु मिनल मदीनती, अब देखिए खरज के साथ मिन आया है, निकला। मैं किसी जगह से निकला जाता है ना, मदीना से, मैं शहर से निकला। वाइल नाइमुन, और तुम सो रहे थे। हाँ, अंता, तुम सो रहे थे। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, ठीक है, तुम सो रहे थे। आगे क्या है? और सल्तुर रियादा, जब तुम जाग गए। तो आप देखिए इसको कुछ और बनाएं, मीनिंगफुल कोई अच्छी सी बात बनाएं कि मैं जब मदीने पहुंचा, जब मैं मदीने से निकला तो मैं क्या था उस वक्त? मैं क्या था उस वक्त? फजर थी। फिर हाँ, ये भी कह सकते हैं। यानी जब आदमी सफर के लिए निकलता है घर से तो वो खुशी खुशी जाता है ना, लेकिन जब अब मेरी बात सुनिए, और जब वहां अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो कितना थका हुआ होता है ना, होता है। तो इसका इन दोनों का अरबी में कैसे कहते हैं? मैं आपको न्यू वर्ड्स बता देती हूँ, वो लिख लें, न्यू वर्ड्स होंगे आपके लिए। नशीत, नशीत का नाम सुना है कभी आपने? नशीत निशात से है ना, निशात, हाँ, बस आप उसी से याद रखें। मैं बहुत खुश था, नशीतुन उर्दू में भी यूज होता है निशात। मैं बहुत खुश था। वसलतुल मदीना तू, मैं क्या इसमें क्या लगाएंगे? यहाँ बहुत जरूर लगाइएगा। व अना नशीतुन, मैं खा गई बीच में से। व अना नशीतुन व वसलतुल रियादु व अना, थके हुए को क्या कहते हैं? मत अबुन होता है ना, ता अबुन होता है थका होना। ताइबुन या ताअबुन।
मताबुन मुत्ताबुन होता है या मुत्ताबुन, मुत्तक़िबन तशदीद तो नहीं आएगी, मुतअब्बुन मुतअबुन होगा, बस इतना ही है, तशदीद नहीं आएगी। मैं यही सोची थी तशदीद तो नहीं आती। ठीक है, तो थका हुआ था, तो मैं जब प्रयास पहुंचा तो मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन जब मदीने से निकला तो बहुत खुश था। तो ये भी कर सकते हैं मुतअबुन। अच्छा, मुतअबुन से हमने मिलता जुलता एक लफ्ज पढ़ा था जो मुश्किल के लिए होता है, जैसे अंग्रेजी जबान जो है वो सहलुन के मुकाबले में पढ़ा था ना, तो साबुन, अरबी जुबान हाँ वो साबुन है। तो ये लफ्ज जो है ना मिलते जुलते होते हैं, तो फिर थोड़ा सा स्वाद ऐन बा, कोई भी लफ्ज जब बनता है तो कम से कम 3 लेटर तो उसमें लाजम होने चाहिए, साबुन। और ये भी उसी तरह से है, बीच में उसका वो आ रहा है, तो ये आपका होता है ताबुन, और जब मीम लगा देते हैं तो मुतअबुन, यानी जो बहुत थक चुका हो। एक होता है थका देने वाला, बच्चे बहुत थका देने वाले होते हैं, लेकिन बंदा खुद थका हुआ हो तो वो इसम मफूल होता है। और ये मुतअबुन होगा, शायद मुतअबुन होगा, ये मुतअबुन होगा, मैं सही कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मुतअबुन होगा, मतअबुन नहीं होगा। देखिए पढ़ने में मुश्किल हो रही है ना। मुफ़अलुन के वजन पे बन रहा है ना, मुफ़इलुन के वजन पे इस्मुल फाइल होता है, मुफ़अलुन के वजन पे इस्म मफ़ऊल होता है, ये सब मफ़ऊल बन रहा है। ठीक है, यस बिल्कुल। चलिए अब आगे करना है या बस करें? आप थकी हुई है क्योंकि आपने पिछली भी एक क्लास ली, अगर आप उस्तादा थकी हाँ, हैं तो यहाँ से फिर हम आगे पढ़ लेंगे 6 से ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, 6 से फिर हम नेक्स्ट में कर लेंगे, क्योंकि लेसन लंबे हैं आप थोड़े, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास करा दूंगी नंबर 6 से। तो ये एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो क्योंकि आगे टॉपिक भी चेंज हो रहा है ना। यस, अब वो टॉपिक भी दूसरा वो आ रहा है ना, उसका तरज्जी वाला, और वो जो आपके लाला की 2 काइंड्स होती है ना, वो मैं पढ़ाऊंगी फिर इंशाल्लाह। तो मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग जुमला हालिया, इसमें जुमला हालिया है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑफ अ सेंटेंस ऑफ योर ओन कंपोजिशन, तो आपने जुमला हालिया बनाना है, तो वो के बाद अंता लगाना है, तो ये आपका हाल है, तो उससे पीछे आपने भी कुछ और लगाना है, जुलाल लगाना है। अंता तक़रअ व अंता तमशी फी शारिया, व अंता तमशी ला तक़रा व अंता तक़रअ व अंता तमशी फी शारिया। बिल्कुल तुम वही पढ़ रहे थे और तुम हाल में कि तुम चल रहे थे। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं, राअयतु की, मैंने तुझे देखा, राअयतु की का मफूल है ना, मैंने तुझे देखा कब, वांता तमशी फी शारी, जब तुम क्या थी, कहाँ चल रही थी, रोड पे। तो ये भी कह सकते हैं ना। अब अंती तमशी होगा, अंता तमशी नहीं होगा, वह अंती तमशी, क्योंकि इसके अंदर भी कौन सी जमीर है, तमशीना, तमशीना होगा, फिर तो तम चेंज करना पड़ेगा, तमशीना हो जाएगा। मुज़क्कर की। अच्छा, यहाँ पर वो लगा देना, अगर अंता तमशी लगाना है तो फिर यहाँ पे किसी लड़के का नाम वो लगा लेना, राअयतु का लगा ले। का ही होगा, लेकिन हाँ, ये अगर आप की लगाएंगे ना, अगर आप की लगाएंगे ना तो वह अंती तमशीना हो जाएगा यहाँ पे। तो का हो जाएगा, पूरा रखा गया ना। हाँ, तो इसलिए का कर दें, का कर देते हैं, वह अंता तमशी फिर शारे। सही है, लेकिन अच्छा हुआ ना आपने बताया कि जब हम मोनस जुमले में डालेंगे तो हमें कितना चेंजेस करनी होगी। तो वो जैसे एक किस्म का बजा तो बहुत रिवीजन हुआ, अदरवाइज हम जल्दी इसको फोकस नहीं करते हैं। करना चाहिए ना, यही चीजें दिमाग में लानी है। तो अब आपको तमशीना का पता चल गया, इसमें जमीर अंती होती है। यस, और वो जमीर, ये मुब्तदा है ना, और ये खबर है पूरा जुमला। तो जुमला जो होता है उसमें एक जमीर होती है जो कनेक्ट करती है उसको मुब्तदा के साथ, और वो सेम जमीर होनी चाहिए। अगर आप अंती लगाते हैं तो फिर आप तमशी में तो अंता जमीर आ रही है, तो वो तो कनेक्ट नहीं करेगी ना, सेम जमीर होनी चाहिए, यानी जो कनेक्ट कर रही है बीच में वो मुब्तदा के मुताबिक होनी चाहिए। तो अगर आपने अंता लगाया तो तमशी, और अंती लगाया तो तमशीना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें अभी आप नंबर 2 कर लेते हैं। अनतिफ्लुन, मैंने कुरान हिफ्ज किया जब मैं क्या था, छोटा बच्चा था।
हाफिज़तुल कुरान हाँ, हाफिज़तुल कुरान अना तिफ़लन। व अना तिफ़लन, व को नहीं भूलना। जी जी। हाँ, फिर जुड़ेगा नहीं, जुमला नहीं हाल नहीं बनेगा। और यहाँ पे तिफ़ल का हाल बताया जा रहा है। तो यस, हाफिज़तु नहीं होगा। नहीं, आप खुद ये भी हो सकता है। नहीं, हाफिज़तु के अंदर जो अना ज़मीर है ना, उसका हाल बताया जा रहा है ना। हाँ, ठीक है। हाफिज़तुल कुरान, कुरान तो मफ़ूल है, मफ़ूल का हाल तो नहीं है ना। बिल्कुल, हाँ। हाल का बताया, फाइल का बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें बताइए तो अभी तू और अगला। अना एक जैसे। हाँ, उसके बाद क्या है? हाफिज़तु के अंदर जो अना है और यहाँ भी अना तिफ़लन दोनों अना होगी। क्या होगा? दखलतुल फसला, दखलतुल फसला, अभी आपका जुमला आ गया ना, दखलतुल फसला वल मुदर्रिसु यक्तुबु दर्सा। हाँ, फसला। अब सही, मैं क्लास में दाखिल हुआ, फसला मफूल बन रहा है, इस पे जबर आ रही है। वल मुदर्रिसु, ठीक है, यक्तुबु दर्सा अला सबूरती, अला सबूरती भी है लिखा हुआ। चलो आगे क्या है? नंबर 4, खरजतु मिनल बैती वल मतरु यंजिलु। बिल्कुल बिल्कुल। खरजतु मिनल बैती, में घर से निकला तो क्या हो रहा था? वल मतरू, बारिश। इस साल में के मतरू क्या है? ये मुब्तदा है और ये खबर है यंजिलु, इसके अंदर ही फाइल है। मफूल की इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाजम फेल है ना, इसलिए मफूल नहीं आया। सही, ठीक है, इसको मफूल की जरूरत थी। अगर मफूल की जरूरत हो तो फिर आप नहीं लगाएंगे तो जुमला कंप्लीट नहीं होगा, आपको लगाना है। तो जो फेल मुतादी होता है उसमें मफूल लाजम लगाना होता है, इसमें जरूरत नहीं थी, नहीं लगाया। अच्छा, अब यहाँ नंबर 5 करें। अशम्सु तग़रुबु, तो जा आपके अभी मिनल जद्दा या मिन जद्दा व शम्सु तग़रुबु। ठीक है, मैं मदीना पहुंचा, रजा अभी, मैं मदीना पहुंचा। अभी नहीं, अभी को छोड़े ना, उसको छोड़े, आप अपना बताएं, अपना हाल बताएं, अपना हाल बताएं। वसलतु इलल मदीना, इलल मदीना, वशम्सु तग़रुबु, बसला के साथ इला सिला, मदीना, बसला के साथ सिला आता है? नहीं आता, इला नहीं नहीं। आता। वसलतुल मदीनता, मदीनता, वसलतुल मदीनता, नीचे है। हर फेल के साथ सिला नहीं आता, हर फेल के साथ नहीं आता। देखें, बोलो ये पांच के लिए है ना, वशम्सु तग़रुबु। हाँ, ये 5 के लिए, इसको यहाँ लिखना है। मैं ये कह रही थी कि जो फेल मुताद्दी होता है ना, उसको सिले की जरूरत नहीं होती है। सही। अच्छा, मुतादी को जरूरत नहीं होती है, लाजिम को होती है। हाँ, लाजिम को जरूरत होती है। अच्छा, ये भी तो एक पॉइंट है कि ये तो पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। मुताद्दी को जरूरत नहीं होती है। हम जो फेल लाजिम होता है ना, उसका जब मफूल लाना होता है ना आगे, तो हम उसको सिला देते हैं। अब ज़हाबा खराजा, मैंने कहीं पढ़ा था कि मुलाजिम को मफूल की जरूरत नहीं होती है। तो लेकिन उसको जब मफूल लगाना होता है, मजबूरी में हमें लगाना है, उसको मफूल देना है, तो फिर अब क्या करेंगे उसको? तो हम मुताद्दी कैसे बनाएंगे? उसको सिला लगा के बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़हाबी, ज़हाबत फेल कौन सा है? लाजिम है ना, वो चला गया। अच्छा, आपको याद है पहचान कैसे करते हैं लाजिम और मुताद्दी की? ये मुझे सिखा देना प्लीज, मुझे नहीं आता है। ये आपको याद नहीं है, आपको पता है। अभी मैं बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, समझ आइए। हम सवाल रखते हैं ना, जैसे नहीं, खाना खाया, वो बात भी नहीं, वो एक अलग बात है, उसको बाद में आप करिएगा। ठीक है, मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। अगर तर्जुमे में वो आ रहा है ना, वो चला गया, वो निकल गया, ठीक है, तो वो लाजिम फेल होगा। अच्छा, वो बैठा। माजी की पहले सीगे में देखना है, मुजारे में नहीं जाना। माजी के पहले सीगे में आप देखें, तर्जुमा वो आ रहा है तो आपका ये फेल लाजिम होगा। और अगर तर्जुमा जो है उसने आ रहा है, उसने खाया, उसने ज़बा किया, उसने कत्ल किया, तो वो आपका मुताद्दी फेल होगा।
صحیح جزاکم اللہ خیرا. تو یاد کرنا ہے. ایک ڈائری بنائیں جس میں یہ سب پوائنٹس لکھیں تاکہ ایک ہی نظر مارے آپ کو سب سمجھ آ جائے. ادھر ادھر بیچ میں لکھیں گے نا تو پھر وہ ایک کھچڑی بن جاتی ہے. یا کھلا کر کے اس کو ہائی لائٹ کریں, پین لے کے نا ہائی لائٹر اس کو کریں. اگر اس نے کا ترجمہ, اب آپ مجھے بتائیں گے آپ کو پہلے پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ بہت جزاک اللہ. ہاں, تو اس نے کا ترجمہ کریں گے تو اگر آپ کا ماضی کے پہلے سے کا ترجمہ اس نے میں لازم اس کو مفعول, اس نے کھایا کیا کھایا, سوال آ رہا ہے نا. اس نے قتل کیا, اس کس کو قتل کیا, اس نے ذبح کیا, کس چیز کو ذبح کیا, اس کو کیا. ہاں. لیکن اگر آپ کا فعل لازم ہے جیسے فریحا ہے نا, یا ذہبا یا جلسا, جو بھی آپ وٹ ایور آپ کہہ رہے ہیں, وہ خوش ہوا, تو کیا اس کو مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. تو یہ لازم ہے, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے ذہبا کو مفعول لگانا ہے تو پھر صلہ کے ساتھ ہوگا. پھر بھی ذہب اللہ بی نورہم, مفعول کے اوپر جا کے ہم کیا لگائیں گے, اس کا صلہ لگا دیں گے ٹھوک کے, جس سے وہ کیا بن جائے گا, مرکب جاری بن جائے گا. اب آپ اس کو مفعول نہیں بنا سکتے, اصل میں تو وہ مفعول ہی تھا. وہ پھر تو متعلق, پھر ہم اس کو کہتے ہیں مرکب جاری کو پھر متعلق بنا دیتے ہیں فعل کا. لیکن اصل میں وہ مفعول ہوتا ہے. مطلب یہ بات آپ دیکھیں گم کے کتنا اچھی سمجھ آئی. اس سے پہلے کبھی ہم اس کو اوپر سے لیتے تو کوئی ڈیپتھ ہی نہیں تھی. ہاں, ابھی آج نہیں آئی نا, کبرا نہیں آئی نا, ان کا بھی ریوائز ہو جاتا سب. جب کلاسز اسکپ کرتے ہیں نا تو پھر وہ انسان آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, چھوٹ رہی ہیں, چھوڑو, آپ کوئی نئی ابھی اسی لیے 3 ہی رکھی ہے کہ میں 3 پہ اسٹک رہوں گی انشاءاللہ. ہاں, اگر 3 نہیں کر سکتے تو 1 ہی رکھیں. اچھا, نہیں وہ تینوں ایڈوانس ہی ہے. ایڈوانس لیول کیا آپ کو ایڈوانس کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ مدینہ بکس پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ یا تو ریکارڈنگ سنیں میری, کیونکہ ہر کلاس کی ریکارڈنگز آتی ہے نا تو وہ میں تھوڑا کوشش کرتی ہوں بس تھوڑا. ہاں, تھوڑا ٹائم, جب ٹائم کو فضول ضائع مت کریں. اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید یہ عبادت ہے, یہ کر لیں وہ کر لیں, نہیں, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. حقیقت ہے بالکل. علم سیکھنا سب سے بڑی عبادت ہے, کیونکہ اس وقت اس کے بعد علم سیکھنے کے بعد آپ کی عبادت میں بہت شعور آتا ہے. آپ کو سمجھ, قرآن پڑھنے میں شعور آتا ہے, نماز پڑھنے میں شعور آتا ہے, سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. رب سے کلوز کرتے ہیں آپ کو علم. لوگ کیوں دور ہو رہے ہیں رب سے؟ علم نہیں ہے نا, وہ بغیر سمجھے بغیر سوچے پڑھ رہے ہیں نا, علم نافع نہیں ہے نا, وہ علم نافع نہیں ہے, وہ صرف برکت حاصل کرے, اسے برکت ہی ملے گی, تو باقی چیزیں نہیں ملتی. ثواب, برکت بھی نہیں, ثواب. وہ جو کہتے ہیں نا 1 ارب کا 10 نے وہ ہے اور 10 نے کیا, تو وہ ثواب مل رہا ہے, لکھا جا رہا ہے 1 ارب کا. الف لام میم ذالک بس آپ جو بھی ریکارڈنگز ہو نا پلیز ڈال دیا کریں, میں کوشش تو کرتی ہوں کافی. میں نے کبھی کوئی مس نہیں کی. میری پچھلی دفعہ ایک کلاس مس ہو گئی تھی, میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی, بھول گئی نا. وہ سسٹر فرزانہ آئی تھی تو ان کے ساتھ باتوں میں لگی اور ریکارڈنگ کرنا بھول گئی, تو وہ میں نے دوبارہ پھر کلاس آپ لوگوں کی ریکارڈ کی ہے اور وہ ڈالی ہے میں نے. تو وہ تو آپ نے تو میرے ساتھ کر لی تھی نا, فرزانہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ. چلیں, باتیں بھی بہت کر لیتے ہیں بیچ میں ہم لوگ. ابھی ہمارا کیا رہ گیا ہے, الشمس تغرب, یہ ہم نے کر لیا. ہاں, وصلت المدینہ تو والشمس, سورج ڈوب رہا تھا. اچھا, یہاں پر کیا ہے, وصلت فی المسجد, وصلت فی المسجد والمؤذن یقیمو کا کیا مطلب ہے, وہ قیام کروا رہے تھے نا, کاما یقومو, وہ کھڑے ہوئے تھے نماز میں. کاما یقیمو, اقامہ یقیمو ہوتا ہے, کاما تو یقیمو ہوگا نا. اقامہ 4 لیٹر ہوں گے تبھی پیش آئے گا, 3 ہوں گے تو زبر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر دیکھیں کیا ہے یہ, وانا صغیر, وہی ہے نا, ہم نے حفظ القرآن وانا صغیر, وہ بھی کر سکتے ہیں. میں مکہ پہنچا, جب میں مکہ گیا, ذهبت الى مکہ وانا صغیر. الى ذهب کے ساتھ الى لگانا ہے, کیونکہ ذهب کیا ہے, وہ آپ کا فعل لازم ہے. تو اب اس کو اگر آپ نے مفعول دینا ہے نا مکہ, اب وہ مفعول, اصل میں تو مکہ مفعول ہے, لیکن وہ مفعول دینے کے لیے ہمیں الہ لگانا پڑ رہا ہے, کیونکہ ہم لازم فعل کو مفعول نہیں دے سکتے.
समझ आइए? तो फिर सिला क्यों बिल्कुल, सिला ये लगाने के कितना अच्छा, मतलब मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई थी कभी भी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह खैर। अब कुरान मजीद में आप देखेंगे कभी कभी फेलों के आगे ये आ जाते हैं ना सिला, तो वो फेल लाजम होते हैं जिनके आगे सिला आता है, लाता है। तो उनको मुताद्दी बनाने के लिए हम वो सिला लगाते हैं और इस तरह से हो जाता है। ठीक है इंशाल्लाह। अभी हम नंबर 6 बाद में करेंगे, वो अगली सैटरडे को करेंगे हाँ ना इंशाल्लाह। दुआ कर लेते हैं, हम दुआ कोई और करवा दें, प्यास लग गई बहुत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर एक क्वेश्चन है कि जो अरबी ग्रामर की कौन सी बुक में हम सारे अब्वाब का पढ़ते हैं, जैसे मुख्तलिफ अब्वाब है, तो वो कौन सी बुक में? कोई भी सर्फ की किताब उठा लें, नहव की ना अभी उठाएं, जो आप सर्फ पढ़ा की। रही हैं ना, इतनी 6 किताबें हैं, तो उसमें किसमें है अब्वाब के बारे में? बुक 5 से शुरू हुई थी हमने। बुक 5 में तो बल्कि हमने वो पढ़ा था, बुक 1 से ही ज़हाबा खराजा इस तरह आपको माजी तो बताना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे बुक 2 में आपको मुदारे बताना शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी हम लोग तो हिब्बू हिब्बू नो हिब्बू पढ़ रहे हैं ना, तो फिर मुदारे है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो थोड़ा थोड़ा, तो फिर बुक 5 में तो हमने बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ी है। हमने नाकिस भी पढ़ लिया, मिसाल भी पढ़ लिया, सब चीजें पढ़नी थी वो हमने। चीजें तो बुक 5 आप कहीं पढ़ा रही हैं अभी, कि वो फिलहाल कोई नहीं अभी चल रही 3 ना? चल रही है ना, तो अभी इनको मैंने बुक 4 से शुरू करवाया था। जब ये जो अभी क्लास चल जिसमें आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इन्होंने 3 पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं 4 से शुरू कराएं, तो इनको मैंने 4 से करवाया। तो माशाल्लाह इनकी ग्रामर अच्छी थी, पूरा ग्रुप है। तो सिस्टर मुसरत बाकी लोगों को भी देखें कहाँ है सब लोग, अगर उन्होंने कोई और कोर्स नहीं लिया हुआ तो उनको बोलें प्लीज ज्वाइन करें, ताकि सिस्टर फरजाना लास्ट टाइम आई थी तो वो कह रही थी कि मैं नहीं, अमेरिका मूव हो रही है ना वो, तो कह रही थी कि मैं कोई कोर्स करने वाली थी, तो मैंने नहीं किया फिर, क्योंकि मैं अभी मूव हो रही हूँ, तो ज़ाहिर मसले होते हैं सारे यहाँ आके सेटल होने के, तो वो उन्होंने कोर्स नहीं किया। तो कह रही थी मैं आपके साथ ग्रामर ही पढ़ूंगी। तो बाकी लोग अगर कोर्स नहीं कर रहे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वापस आ जाएं, ग्रामर तो खत्म कर लें। ग्रामर आएगी तो कोर्स बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो अभी इवन ग्रामर से हिफ्ज में भी बहुत फायदा होता है। और क्या, आपको फट पता चलता है कि मैंने अच्छा यहाँ पे जेर जबर लगानी थी, जेर लगा दिया है। यही ना, पूरा मेरा तो इतना वाज़े फर्क हो गया है। इतना मिस करती थी मैं, कितनी चीजें मैसअप हो रही थी, तो अब मुझे फिगर आउट हो गई कि इस तरह आए, तो फिर वो मेरे लिए इजी हो गया। और फिर जर आया तो आगे पेश तो नहीं लगानी ना, जेर ही लगानी है मुझे। मफूल आया तो मैंने जबर ही लगानी है। मैं खुद जब खड़ी होती हूँ ना, तो मैं कभी गलती करूँ ना हिफ्ज में, तो फौरन मैं पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे तो मुझे ये लगाना था, ये तो मफूल बन रहा था, तो एकदम से ख्याल आता है, फिर जबर लगाते हैं। और मुतशाबिहात में भी बहुत कमी हो जाती है, पता है, जब बहुत हमें सच। ग्रामर आ जाती है तो काफी फर्क पड़ जाता मैं तो कहती हूँ कुरान मजीद का कोर्स करने से पहले, तफसीर का पहले ग्रामर सीखें, इतनी सीख लें कि कुरान का तर्जमा आप खुद कर लें, फिर आपका कोर्स इतना इजी हो जाएगा। लोग क्यों भाग जाते हैं, इसलिए कि तर्जमा रटना। और जो बूढ़ी औरतें बेचारी, वो तो कहती हैं हम रट ही नहीं सकते, बच्चे फिर भी रट लेते हैं, उनके दिमाग की तख्ती खाली। लेकिन बूढ़ी औरतें कहती है, रोती हैं, कहती हैं हम तर्जमा नहीं रट सकते और हम नकल भी नहीं मार सकते, क्योंकि अल्लाह का डर है। तो कुरान डाल देता है ना, एक डर भी डाल देता है। तो वो कहती है हम क्या करें। मैंने कहा पहले ग्रामर सीख लेते, फिर आ जाते, थोड़ा सा सब्र कर जाते, यहाँ इतनी जिंदगी गुजार ली, थोड़ा सा और कर। इसमें ग्रामर भी है ना, थोड़ा सा बहुत बिगिनिंग में मुश्किल होती है, बाद में होते होते ग्रामर की आती है। ग्रामर भी बिगिनिंग में ग्रास्प करनी मुश्किल होती है लोगों को। हाँ, बस वही मैं कह रही हूँ ना कि उसकी जितना आप या तो उसको पढ़ाना शुरू कर दें, या फिर उसको बहुत ज्यादा पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, यानी उसको फुल टाइम कोर्स के तौर पे लें। ग्रामर खुद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल टाइम कोर्स है। और इसके साथ फिर कुछ और ना करें, अगर ना आप कुछ जब स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो फिर एक ही चीज रखें। हाँ, एक ही रखें, तो फिर वो आप 1-1.5 साल में, मैंने सिखाई है, बच्चों को भी सिखाई है पूरी ग्रामर, 1-1.5 साल में सीख जाते हैं बच्चे, तो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये है कि फिर शौक भी हो कि हाँ भाई मैंने अल्लाह की किताब समझनी है, वो शौक जो है वो बहुत कुछ करवा देता है। शौक का तो कोई मोल नहीं होता ना, वो तो बहुत कुछ करवा देता है। चलिए ठीक है, दुआ हो गई इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे अपनी किताब को समझ सही तौर पे। तर्जुमा कुछ भी नहीं है,
جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو آپ کو ڈائریکٹلی جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا وہی قرآن ہے. بس حدیث ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہیں وہی سمجھ آ رہی ہے وہی آپ حدیث ہے. اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ایک لفظ کا یا رٹا ہوا ہے یا اردو میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا عربی زبان. نہیں ہو سکتا بالکل. چلیے ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. پھر جو چیزیں بتائی ہیں ان کو پلیز اب دوبارہ نہ بتانا پڑے تاکہ مجھے اور بھی بہت کچھ بتانا ہے. میں چاہتی ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو کہ ہر پوائنٹ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے, آپ اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.